بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگلی آیت نمبر 94، ٹیسٹ یہودیوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، تا قیامت جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جنت میری ہے اس کے لیے ٹیسٹ۔ جنت بہت اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ آپ کو ہم مثلا وہ رہتا ہو لیاری میں رہتا ہو مثلا، ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ اس کے گھر ڈاکہ بھی پڑ چکا ہو مثلا، ہر وقت اس کو خطرہ بھی ہو کیا ہو جائے گا، ادھر عجیب و غریب بدماش لوگ رہتے فلان، اسے کوئی کہے آپ کو ہم ڈیفینس میں بہترین بنگلہ دے کے شفٹ کر رہے ہیں، اتنے حفاظت، کوئی مسئلہ ہی نہیں وہاں پر، کوئی لیاری میں رہنا چاہے گا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ چومے گا، ماتھا چومے گا، کہے گا اچھا۔ اصلاً اپنے گھر اسی وقت ہی اس کو وہ گھر برا لگنا شروع ہو جائے گا، ڈیفینس کے خواب آنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اگر اس کو ایمان ہو بات کرنے والے کی بات، یہ ہوتا ہے ایمان، ٹھیک ہے۔ تو بار بار پوچھے گا کب شفٹ کر رہے ہیں، کب شفٹ کر رہے ہیں، کب شفٹ کر رہے ہیں، اتنی اچھی جگہ۔ اب اللہ نے کہا یہ جو تم اے رسول ان سے وہ یہ جو کہہ رہے ہیں جنت صرف ہماری ہے، یہ وہ لفظ ہے، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، اے رسول کہیے اگر دار آخرت یعنی جنت اللہ کے ہاں خالصتاً تمہارے لیے، من دون الناس باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، اچھا، فتمنوا الموت، تو ٹرانسفر کے لیے تو موت چاہیے، ٹرانسفر تو تب ہوگی کہ تمہیں انتقال کرنا پڑے گا، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچ میں جنت تمہاری ہے تو پھر تو اصلاً لیاری سے تو اسی وقت ہی نفرت ہو جانی چاہیے جب کوئی ڈیفینس کا بتا رہا، ٹھیک، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو لیکن ہمیں لیاری بہت پسند ہے، اس لیے کہ ڈیفینس جو ہے اس کا شاید ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پہ کوئی بنگلہ مل بھی سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا، لہٰذا اپنی لیاری کوئی بنائے جا رہے ہیں، وہیں پہ آرام حلال سارا کر کے اسی کو ہی ہم فٹ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ لیاری کو بھی ترقی دے اور ڈیفینس کو بھی اتنی ترقی دے، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، خدا نخواستہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیاری میں رہنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو اور ڈیفینس میں رہنے والے خدا کے مثلا بہت ہی رحمت سے دور ہو، یہ کوئی وہ نہیں ہوتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال دیے تاکہ بات آرام سے سمجھ میں آ جائے کہ دنیاوی سہولتوں کی اور امن مثلا سیکیورٹی کے اعتبار سے یہ جگہ بہتر ہے، ادھر لوگ زیادہ آرام و آسائش زندگی گزار رہے ہیں، اور ادھر عام طور پر یہ آسائشیں اور آرام مثلا وہاں پر نہیں ہے، بالعموم غریب لوگ رہتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ اگر سچے ہو تو ابھی ٹرانسفر کرتے ہیں تمہیں جنت میں، موت کی تمنا کرو۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو یہودی علماء جن سے یہ کہا جا رہا ہے موت کی، تو ان کو اللہ کے نبی کا کنفرم تھا یہ نبی۔ آپ دیکھیں انسان کرپٹ انسان کتنا اس کی کرپشن اس کو خراب کر دیتی ہے۔ جب یہ آیت اتری اور رسول اللہ نے ان سے کہا موت کی تمنا کرو، نہیں کیوں؟ جیسے عیسائیوں نے نہیں مانا، رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا مبالغہ کرو، مبالغہ بھی نہیں کیا، چونکہ اندر ان کا گواہی دے رہا تھا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ سچا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہودیوں کو جب کہا گیا موت کی تمنا کرو، آیت اتری، رسول پاک نے وہ جو آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور سوال کر رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا جنت تمہاری ہے، اللہ فرما رہا ہے موت کی تمنا کرو، مثلا تمہیں ابھی میں ارجنٹ بھجواتا ہوں جنت، مسئلہ ہی ختم، ساری ٹینشن ہی تمہاری ختم کرتا۔ انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، ان کو پتا تھا اگر اب اس کے کہنے پر ہم نے کی تو ہم دوسرا سیکنڈ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے اور سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اب خداوند عالم اگلی آیت میں آپ توجہ فرمائیں کہ آیات قرآن میں عرض کیا کرتا ہوں بار بار کہ بہترین انداز ہے سمجھانے کا۔ اب اگلی آیت میں اللہ ان کا موت کی تمنا نہ کرنا اور دنیا کی زندگی کا حریص ہونا کہ ہمیں دنیا میں رہے ہمیشہ،
اس کو لنک کرتا ہے ان کے برے عمل سے کہ جتنے بھی غلط عقیدے بنا لو جنت میں تم نے جانا ہے، جو تم نے حرکتیں کی ہیں نا بے ایمانیاں، ان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ تمہیں موت کبھی اچھی نہیں لگی. بے ایمان کو موت اچھی نہیں لگی، چاہے زبان سے کہتا رہے میں جتنا بھی جنت میری ہے تو جنت فلان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اے رسول کہہ دیجئے اگر اللہ کے ہاں دار آخرت دوسروں کی بجائے خالصتاً تمہارے لیے ہے اور تم سچے ہو اس بات میں تو پھر ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ تمنا نہیں کریں گے، فرمایا ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجے، جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے نا اس کا رزلٹ جہنم والا، اس کا پروفٹ جہنم کے بینک سے ہی ملنا ہے ان کو. جو انویسٹمنٹ انہوں نے وہ اس بری انویسٹمنٹ کی وجہ سے ان کو کبھی بھی موت اچھی نہیں لگے گی. اور کون بتا رہا ہے؟ واللہ علیم بالظالمین، وہ بتا رہا ہے جو کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کو ظالموں کا اچھی طرح علم. جو انہوں نے خرافات بنائی ہوئی ہیں یہ ان کے دل کی باتیں نہیں ہیں، آرزو ہیں، اور چیک جب کریں گے اس ٹیسٹ کے ذریعے سے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے. پھر مزید اس بات کی وضاحت کی وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اے رسول آپ ان کو زندگی کا حریص ترین پائیں گے لوگوں میں، یعنی صرف حریص نہیں، حریص ترین لوگ جو زندہ رہنا چاہتے ہیں دنیا کے لیے. انہوں نے تو دین بیچ کر دنیا کمائی ہے، یہ کیوں دنیا چھوڑنا چاہیں گے؟ ان کو جنہوں نے اپنی آخرت دے کے دنیا بنائی ہے، اللہ کی آیات کی تعریف کر کے جنہوں نے دنیا بنائی ہے، وہ بھلا کہاں سے ادھر جانے کی سوچیں گے؟ آپ حتمن ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے. یعنی اتنے مشرک بھی دنیا، کیونکہ مشرک مثلا وہ تو آخرت کا انکار کرتے لیکن یہ تو آخرت کو مانتے آخرت ہے، لہذا یہ اور ڈرتے ہیں وہاں جانے سے، یہ زیادہ حریص ہے. پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے. اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اگر اس کو 1000 سال بھی مل جائیں تو بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس کو یہ 1000 سال بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا، پھر بھی ڈالوں گا اس کو جہنم میں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ بصیر ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور اللہ کی آنکھوں سے مراد یہ آنکھیں نہیں، یعنی وہ دیکھ رہا ہے بغیر اس قسم کی آنکھوں کے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ناقص. صدق اللہ العلی العظیم.